بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسهرا وكان ربنا قديرا. الذي اصطفى من عباده المرسلين سيد النبيين خاتم المرسلين محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وجعله سراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ اس سورے کی آیت ہے کہ جسے ہر نماز پڑھنے والے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم دن میں 10 مرتبہ ضرور پڑھے. میں توجہ کا طلبگار رہوں گا آپ سے. جسے بھی نماز پڑھنی ہے پڑھتا ہے وہ کم سے کم 10 مرتبہ اس آیت کی تلاوت ضرور کرتا ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا. میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے اہدنا، اس میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ اس میں بندہ دعا کرتا ہے کہ میرے معبود ہماری ہدایت فرما. میں لفظوں پہ خاص طور پہ توجہ کا طلبگار رہوں گا. عربی زبان میں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ میرے معبود تو میری ہدایت فرما، مگر حکم یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، آپ کو کہنا یہی ہے کہ ہماری ہدایت فرما، میری نہیں. اکیلے نماز پڑھے تب بھی کہے کہ ہماری ہدایت فرما، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تب بھی یہ دعا کر کہ ہماری ہدایت فرما. میرے معبود ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اکیلے نماز پڑھے تو دعا کرنا کہ میری ہدایت کر. جب جماعت کے ساتھ پڑھتے تو حکم دیا جاتا کہ اب تم سب کے لیے دعا کرو، مگر حکم یہ ہے کہ تمہیں ہر حالت میں یہ دعا مانگنی ہے کہ ہماری ہدایت فرما. میرے معبود اس کا راز کیا ہے؟ کا راز یہ ہے کہ ہم خود غرضی کی عبادت نہیں چاہتے،
ہمیں وہ عبادت پسند نہیں ہے کہ جہاں تنہا اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو، اکیلے ہو تب بھی سب کے لیے دعا مانگو، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تب بھی سب کے لیے دعا مانگو۔ صلوات پڑھو اور محمد والی محمد۔ اور پھر پروردگار عالم نے دعا کے سلسلے میں انسان کو مختلف قسم کی دعائیں تعلیم کی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، مختلف قسم کی دعائیں ہیں، اور کچھ دعائیں وہ ہیں جو قرآن مجید سے الگ ہٹ کر بھی ہیں۔ آپ کو پابند نہیں کیا ہے کہ صرف اسی زبان میں دعا مانگیے جو قرآن کی زبان ہے۔ آپ اگر ہندی میں جانتے ہیں تو ہندی میں دعا مانگ لیجئے، انگریزی جاننے والا انگریزی میں دعا مانگ لے، جو جس خطے کے اندر رہتا ہے اپنی اپنی زبان میں دعا مانگ لے۔ توجہ چاہوں گا۔ تو جب یہ تیری طرف سے چھوٹ ہے کہ تم موقع کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے جیسی چاہے دعا اپنی زبان میں مانگ سکتے ہو، تو پھر یہاں بھی حکم یہ ہوتا کہ تم ہدایت کی دعا مانگ لینا، زبان تمہاری ہو۔ میں توجہ چاہوں گا میرے دوست، جس زبان میں چاہے تم دعا مانگ لینا، مگر تعلیم یہ ہے کہ تمام قسم کی دعائیں چاہے جس زبان میں مانگو، مگر چونکہ ہدایت کی دعا ہے لہذا اس کے الفاظ بھی تمہارے نہیں ہمارے ہوں گے۔ اس کے الفاظ بھی تمہارے نہیں ہمارے ہوں گے۔ ہدایت کی دعا مانگو تو ان لفظوں کے ساتھ کہ جو ہم نے نازل کی ہیں، میرا جو توجہ چاہوں گا، ان لفظوں کے ساتھ میں جو ہم نے نازل کی ہیں۔ تو جو پروردگار لفظوں کے انتخاب کی بھی اجازت نہ دیتا ہو، وہ ہادی کے انتخاب کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد والے۔ اور میرے دوستو، یقیناً مجھے جو باتیں آپ سے کہنی وہ کہوں گا۔ اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پہ باقی رکھ۔ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں ہی، لہذا ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت پہ باقی رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ کچھ نے کیا کہا، توجہ چاہوں گا، کچھ نے کہا ہمیں ہدایت کر، کچھ نے کہا ہدایت پہ باقی رکھ۔ کوئی بھی ترجمہ درست ہو، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، مجھے اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ ہدایت پہ باقی رکھ ترجمہ ہے یا ہدایت کر ترجمہ ہے۔ ایک بات تو میں ضرور کہہ رہا ہوں، ایک بات کا نتیجہ تو نکالنے کا مجھے حق ضرور ہے کہ چاہے ترجمہ یہ ہو کہ ہدایت کر، چاہے ترجمہ یہ ہو کہ ہدایت پہ باقی رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 10 مرتبہ ایک دن میں انسان کے بہکنے کا خطرہ موجود ہے۔ جبھی تو وہ 10 مرتبہ ہدایت کی دعا کرا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی کوئی قوم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ کافی ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہیے، ہدایت پہ باقی رہنے کی دعا کرتے رہیے۔ صلوات بر محمد والے۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتی ہے تم آگے بڑھو۔ ظاہر ہے تمام علماء نے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ظاہر ہے کہ زبان تو زبان ہوتی ہے، زبان کے آداب ہوتے ہیں، زبان کی ایک معنی ہوتے ہیں، ترجمہ ہوتا ہے، اس میں کسی کے فرقے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔
یہ ہدایت ہے، اہدنا، ہماری ہدایت فرما۔ ہدایت کے دو معنی سبھی نے لکھے، ایک یہ ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ یہ ہیں دو ہدایت کے راستے۔ آج ہی ایسا اتفاق ہوا، مجھے کسی عزیز سے ملنے کے واسطے آپ کے شہر بنارس جانا پڑا۔ 25 مرتبہ تو میں نے منتظر جعفری صاحب سے پوچھا کیسے جاؤں گا؟ ان کا دیکھیے یہاں سے وہاں جائیے گا، وہاں سے وہاں جائیے گا، وہاں سے وہاں جائیے گا، چلے جائیے گا۔ جہاں مجھے ایک سہولت یہ فراہم ہو گئی ہے عصر حاضر کی نعمتوں میں سے کہ جہاں مجھے جانا تھا میں وہاں ٹیلی فون سے رابطہ کرتا رہا کہ مجھے بتائیے کیسے آؤں۔ ان کا کہاں تک پہنچے؟ میں نے کہا یہاں تک۔ کہا یہاں سے یہاں آ جائیے۔ جب اور آگے بڑھا تو جو راستہ انہوں نے بتایا تھا وہ میں بھٹک گیا۔ ان کا صاحب میں نے تو یہ کہا تھا، تو میں نے کہا آپ نے تو کہا ہوگا، میں نے یہ سنا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اچھا آپ کو یہ پریشانی ہے، جاتے وقت ہم انتظام یہ کر دیں گے کہ وہ شخص آپ کو وہیں پہنچا کے آئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ وہیں پہنچا کے آئے گا۔ تو ہم نے کہا آپ بھی یہیں سے بتا دیجئے۔ کہا راستہ بتا دینے میں بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے، منزل تک پہنچانے میں خطرہ نہیں رہتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، منزل تک پہنچانے میں خطرہ نہیں رہتا۔ مسلمان کی منزل مقصود کیا ہے؟ ہدایت کی ضرورت کب تک ہے؟ صبح قیامت تک ہے نا، صبح قیامت تک۔ بہکنے کا خطرہ ہے تو خطرہ ہے تو اب ضرورت کس بات کی ہے؟ راستہ بتا دینا یا منزل تک پہنچا دینا؟ نہیں توجہ ہے، راستہ بتانا یا منزل تک پہنچانا۔ اب ترجمہ خود بھی کچھ بھی کر لے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ راستہ دکھا کے کوئی خاموش ہو گیا تو بہکنے کا خطرہ، اور اگر منزل تک پہنچا دیا تو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انتظام ایسا تو ہونا چاہیے کہ صبح قیامت آ جائے، انتظام ہدایت ایسا ہو کہ بہکنے کا خطرہ نہ رہے۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر دونوں کو پکڑے رہے تو حوض کوثر تک آتے وقت تمہیں بہکنے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب بس جو مجھے تمہید کے ساتھ میں اب اپنی بات کو کہنی ہے جو مجھے کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ اس کائنات کے اوپر نظر ڈالیں، آپ پوری دنیا پر نظر ڈالیں، لیکن میں اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا ذہنی ساتھ چاہتا ہوں۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ اس پوری کائنات کے اوپر نظر ڈالیے جو آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے۔ اس میں عجب عجب طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں، ایسا وجود ہے کہ جس کا وجود تو ہے مگر جتنا ہے بس اتنا ہی رہتا ہے۔
آپ کی زحمتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو بہت کم وقت میں کہنے کی کوشش کروں گا. اس کائنات میں کچھ وجود ایسے ہیں کہ جو جتنے ہیں بس اتنے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پتھر ہے، اگر 1,00,000 برس سے بھی جہاں پڑا ہوا ہے تو جتنا تھا اتنا ہی ہے. نہ اس کو ہوا کی ضرورت، نہ اسے پانی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت. اس وجود کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایک طرف ڈال دیا. اس کی قدرت نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک وجود ایسا ہو جو اس سے تھوڑا سا برتر ہو، افضل ہو. وہ کیا ہے؟ وہ جتنا تھا اتنا نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر گروتھ پیدا ہوتا ہے، نشو نما ہوتا ہے، پھلتا ہے، بڑھتا ہے. یہ درخت ہے، یہ آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں، کوئی الگ سے میں نہیں عرض کر رہا ہوں. اس کو ضرورت تو ہے، ہوا نہ ہو مرجھا جائے، پانی نہ ہو ختم ہو جائے، مٹی نہ ہو مٹ جائے، مگر کہتا کچھ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کہتا کچھ نہیں ہے. یہ دوسرے قسم کا طبقہ ہے، مخلوق ہے خدا کا. پروردگار نے ایک مرتبہ اس کی قدرت نے پھر تقاضا کیا، ایک ایسا وجود ہو کہ جو یہ تمام چیزیں رکھتا ہو، جسم بھی ہو، گروتھ بھی ہو، ضرورت بھی ہو، مگر اس سے تھوڑا سا بلند بھی ہو. اس کا نام اس نے حیوان رکھا. اس کا نام حیوان رکھا. حیوان کیا ہے؟ جسم اس کے پاس، ضرورت اس کے پاس، خواہش اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. قدرت نے جو ایک نئی قوت اس کو دے کے بھیجی، جو نہ پتھر میں تھی نہ درخت میں تھی، وہ تھی ایک جگہ سے دوسری جانے کی طاقت. میں توجہ کا طلبگار ہوں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی توانائی، قوت، یہ اس کو عطا فرمائی. جب یہ قوت عطا فرمائی تو اس قوت کا ایک تقاضا تھا، ڈیمانڈ تھی کہ تھوڑا سا شعور بھی دے دیا جائے. میں توجہ چاہوں گا میرے دوست، تھوڑا سا اسے شعور بھی عطا کر دیا جائے. اللہ نے اسے شعور دے دیا. اور شعور کیسا دیا ہے؟ ذرا غور فرمائیں کہ ایک درخت ہے، وہ صدیوں سے لگا رہے گا، اسے یہ پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے نا؟ سونے کے موڈ میں تو نہیں ہے آپ؟ وہ صدیوں سے کھڑا رہے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کا مالک کون ہے. ایک جانور کو آپ پال لیجئے، کچھ دن کے بعد میں وہ مالک کو پہچاننے لگ جاتا ہے. توجہ چاہ رہے ہیں، وہ مالک کو پہچاننے لگ جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ مالک کو جب دیکھتا ہے تو ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے، جب غیر کو دیکھتا ہے تو ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے نا؟ سامنے کی بات. آپ کی کہیں کسی کاروبار کے سلسلے میں دور جانا پڑ گیا، گھر میں گھوڑا پال رکھا ہے، ایک سائز مقرر کر دیا کہ دیکھو اس کو چارہ دینا، دانا دینا، پانی دینا، خیال رکھنا، سردی گرمی سے بچانا. سائز کو چھوڑ کے چلے گئے. اب ہوتے ہوتے نوبت کیا آئی کہ وہ سائز کی طرف ہی توجہ کرنے لگا. اب جو مالک لوٹ کر آیا ہے تو وہ سائز کو تو پہچان رہا ہے، مالک کو نہیں پہچان رہا ہے. سائز کو پہچان رہا ہے، مالک کو نہیں پہچان رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا بس شعور اتنا ہی سا تھا، شعور اتنا ہی سا تھا. یہ صرف اس کو پہچانتا ہے جس کے ہاتھ سے نعمت پا رہا ہے. ارے توجہ چاہوں گا، یہ جانور اسے پہچان رہا ہے جس کے ہاتھ سے نعمت پا رہا ہے.
جانور کے حدود بس اتنے، جس کے ہاتھ سے نعمت پائی اسے پہچانا۔ انسانیت کا کمال شعور یہ ہے جس کے ذریعے نعمت پائے اسے بھی پہچانے، جو مالک ہے اس کو بھی پہچانے۔ نہیں، لفظ بدل کے یوں عرض کر دوں کہ شعور کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو بھی پہچانے، ید اللہ کو بھی پہچانے۔ صلوات بر محمد والی محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے اور محمد والے محمد۔ اب یہ مخلوق پیدا کی اس نے، اور مخلوق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت نے پھر اپنی تخلیق پہ نظر ڈالی کہ ایک وجود اور ہو۔ وہ وجود کیا؟ جانور میں خواہش ہے، غصہ ہے، عقل نہیں ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، جہاں عقل ہے، خواہش نہیں، غصہ نہیں۔ میں ایسے نہیں جانے دوں گا، توجہ رکھو۔ وہاں جانور کو فرشتوں کو پیدا کیا، عقل تو ہے، خواہش نہیں، غصہ نہیں۔ پیدا کرنے کے بعد کا اب بھی کوئی اور مخلوق پیدا ہو؟ اب کون سی مخلوق پیدا ہو؟ کا مخلوق وہ ہو جو تینوں قوتوں سے بھرپور ہو، جس میں عقل بھی ہو، خواہش بھی ہو، غصہ بھی ہو۔ اس مخلوق کا نام حضرت انسان رکھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوست، اس مخلوق کا نام حضرت انسان رکھا۔ یعنی اب میں وہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ فرشتے کا، انسان کا یہ کمال نہیں کہ فرشتہ بن جائے، انسان کا یہ کمال نہیں کہ فرشتہ بن جائے، فرشتے کا کمال یہ ہے کہ انسان بن جائے۔ نہیں، توجہ ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ تو نظر آئے گا کہ جو افضل بشر تھے وہ فرشتوں کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ جو سید الملائکہ تھا وہ در اہل بیت پہ آ کے خدمت انسان کیا کرتا تھا۔ صلوات بر محمد والے۔ اللہ اکبر۔ وہ مخلوق پیدا کی اور شعور اس کو بھی دیا، شعور حیوان کو بھی دیا، شعور اس کو بھی دیا، شعور حیوان کو بھی دیا۔ مگر حیوان کے اور انسان کے شعور میں کچھ فرق رکھا۔ اور فرق کیا ہے میرے عزیزو؟ اس نے، اس کی ذات نے جب اپنی مخلوق کو اس نعمتوں سے نوازا ہے تو ذرا دیکھیں کس قدر حسین نعمت عطا کی، شعور کی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ ہم میں سے کون ہے اس مجمع میں جس نے مچھلی نہ دیکھی ہو؟ کسی نے، بہت سے نے کھائی بھی ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے۔ کون ہے وہ انسان جس نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوں؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے، پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سوئمنگ پول میں لے جا کر تیرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، فلائنگ کلم میں لے جا کے اڑنے کی ٹریننگ دلاتے ہیں، مگر نہ جانے تیرتے تیرتے کب ڈوب جائے، نہ جانے کب اڑتے اڑتے کریش ہو جائے، زمین پہ گر جائے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے مچھلی کے بچے کو جہاں عقل ہے، خواہش نہیں، غصہ نہیں، میں ایسے نہیں جانے دوں گا، توجہ رکھو،
وہاں جانور کو پیدا، فرشتے کو پیدا کیا. عقل تو ہے، خواہش نہیں، غصہ نہیں. پیدا کرنے کے بعد کا اب بھی کوئی اور مخلوق پیدا ہو، اب کون سی مخلوق پیدا ہو؟ کا مخلوق وہ ہو جو تینوں قوتوں سے بھرپور ہو، جس میں عقل بھی ہو، خواہش بھی ہو، غصہ بھی ہو. اس مخلوق کا نام حضرت انسان رکھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، اس مخلوق کا نام حضرت انسان رکھا. یعنی اب میں وہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ فرشتے کا، انسان کا یہ کمال نہیں کہ فرشتہ بن جائے. انسان کا یہ کمال نہیں کہ فرشتہ بن جائے، فرشتے کا کمال یہ ہے کہ انسان بن جائے. نہیں توجہ ہے. اسی لیے آپ کو یہ تو نظر آئے گا کہ جو افضل بشر تھے وہ فرشتوں کی خدمت نہیں کرتے تھے. جو سید الملائکہ تھا وہ در اہل بیت میں آ کے خدمت انسان کیا کرتا تھا. صلوات بر محمد والے. اللہ اکبر. وہ مخلوق پیدا کی اور شعور اس کو بھی دیا، شعور حیوان کو بھی دیا، شعور اس کو بھی دیا، شعور حیوان کو بھی دیا. مگر حیوان کے اور انسان کے شعور میں کچھ فرق رکھا. اور فرق کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس نے، اس کی ذات نے جب اپنی مخلوق کو اس نعمتوں سے نوازا ہے تو ذرا دیکھیں کس قدر حسین نعمت عطا کی، شعور کی. اور وہ نعمت کیا ہے؟ ہم میں سے کون ہے اس مجمع میں جس نے مچھلی نہ دیکھی ہو؟ کسی نے، بہت سے نے کھائی بھی ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے. کون ہے وہ انسان جس نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوں؟ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سوئمنگ پول میں لے جا کر تیرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں، فلائنگ کلب میں لے جا کے اڑنے کی ٹریننگ دلاتے ہیں. مگر نہ جانے تیرتے تیرتے کب ڈوب جائے، نہ جانے کب اڑتے اڑتے کریش ہو جائے، زمین پہ گر جائے. لیکن کیا کبھی کسی نے مچھلی کے بچے کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. کسی نے مچھلی کے بچے کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کبھی نہیں. کہا کیا کبھی کسی پرندے کے بچے کو اڑتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کبھی نہیں. کیوں؟ آدمی محنت کرنے کے بعد میں تیرنا سیکھے اور ڈوب جائے، اور پرندہ، مچھلی کا بچہ کبھی نہ ڈوبے، پرندہ اڑنا کبھی نہ بھولے، انسان بھول جائے. فرق کیا ہے؟ کہ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے، اس کو یہ شعور اللہ کا دیا ہوا ہے. نہیں توجہ ہے. اس کو یہ شعور اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا غلطی کا امکان نہیں ہے. تیرنا اس نے اس کو سکھایا ہے، لہذا غلطی نہیں. اڑنا اس کو سکھایا ہے، لہذا کبھی غلطی نہیں. تو مجھے یہ تو بتائیے، جب مچھلی نے بچے دیے، انڈے سے بچے نکلے مچھلی کے، تو کسی نے جا کر انہیں سکھایا تھا کہ ایسے تیرنا؟ کیا کسی نے یہ بتایا تھا پرندے کے بچوں کو اڑنا ایسے سیکھنا؟ کہا نہیں، کسی نے نہیں سکھایا. کہا یہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ تو ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، کس نے سکھایا ایسے تیرنا؟ کہا اللہ نے. کہا
اس پرندے کے بچے کو اڑنا کس نے سکھایا؟ کہا اللہ نے۔ تو ہم نے کہا پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی اڑنے لگے، کسی کو شک نہ ہو۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگے، کسی کو شک نہ ہو۔ ایک بچہ کعبے میں پیدا ہو کر کتابوں کی تلاوت کرنے لگے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کہ بتلائیے مچھلی کا بچے کو کس نے تیرایا؟ تو ہم سے آگے پوچھئے، ہم کہیں گے نہیں، وہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں پیدا ہوتا ہی بچہ بھی تیر سکتا ہے؟ کہا جی نہیں، یہ تو سامنے کا مشاہدہ ہے۔ پرندے کا بچہ کہیں پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دیتا ہے؟ جی یہ تو سب کے دیکھنے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے سکھایا کسی اور نے؟ کہا نہیں، ہم کیسے سکھا سکتے، ہم تو اپنے بچوں کو نہ سکھا سکے۔ تو پھر کس نے سکھایا؟ کہا جس نے پیدا کیا اس نے سکھایا۔ تو جو بچے کو مچھلی کے سکھا سکتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ علی کو کتابوں کی تلاوت بھی سکھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب بات کہ میں تو ایک بات عرض کرتا ہوں، سیرت کی کتابیں، یہ سیرت مسلمانوں کا فن ہے، یہ کسی اور دنیا کے اس میں لٹریچر میں نہیں پایا جاتا ہے، اس کا آغاز ہی مسلمانوں سے ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں مشہور کتابیں ابن ہشام کی ہے، ابن اسحاق کی ہے، اردو میں شبلی نعمانی کی بھی ہے۔ یہ سب ہی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جہاں حضور کے معجزات کا ذکر ہے وہاں سب نے تحریر فرمایا ہے کہ درخت جو تھا وہ سایہ کرتا تھا، ابر جو تھا وہ سایہ ڈالتا تھا۔ اس میں ایک واقعہ بھی درج ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ سنگریزے کنکریاں آ کے تسبیح پڑھنے لگتی تھی۔ یہ سب نے لکھا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں آ کے کنکریاں تسبیح پڑھنے لگ جاتی تھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ وہ کنکریاں کہاں کی تھی؟ کہا عرب کی کنکریاں۔ ہم تو عرب گئے، وہاں تو کسی کنکری کو ہم نے تسبیح پڑھتے نہیں دیکھا۔ کہا کہ وہ کنکریوں کا معجزہ تھوڑا ہی تھا، تو پھر کنکریوں کا معجزہ نہیں تھا تو کس کا معجزہ تھا؟ کہا رسول کا۔ تو میں نے کہا رسول تو آپ ہی جیسا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، رسول تو ہمارے ہی جیسا ہے۔ جب اس کے ہاتھ پہ جا کے کنکری تسبیح پڑھ سکتی ہے تو ہمارے ہاتھ پر کیوں نہیں؟ کہا نہیں وہ ہیں، ہم ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، خبردار رسول کی برابری کی کوشش نہ کرنا۔ وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، صاحب معجزہ ہوتا ہے، آپ ہیں، وہ ہے۔ کہ جی ہاں، رسول کے ہاتھوں پہ کنکریاں تسبیح پڑتی تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا نا آپ نے کہ رسول کے ہاتھوں کی توانائی، قوت، صلاحیت یہ تھی کہ اگر کنکری بھی آ جائے تو تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی تھی کنکری۔ ارے نہیں، توجہ ہے، ہاتھ میں کنکری آ کر بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دیتی تھی۔ تو جب رسول کے ہاتھ پہ کنکری تسبیح پڑھنے لگ جائے آپ کو کوئی اعتراض نہیں، رسول کے ہاتھ پہ علی آ کر
کتابوں کی تلاوت کرنے لگ جائے تو رسول کا معجزہ ہی سمجھ لیجئے. صلوات بر محمد والے. اللہ اکبر. شعور دیا اس کو. اور جب شعور دیا ہے تو کیسا شعور دیا؟ میں پھر وہی دوہرا دوں بات. کیا کبھی کسی نے کسی گلی سے نکلنے والے اخبار میں بھی کبھی یہ خبر پڑھی ہے کہ فلاں سمندر میں مچھلی کے بچے تیرتے تیرتے ڈوب گئے؟ کہا جی نہیں، کبھی نہیں. ہم نے کہا کبھی جہازوں کے کریش ہونے کی خبریں سنی؟ کیا کبھی یہ بھی سنا کہ فلاں پرندہ اڑتے اڑتے بھول گیا؟ کہا کبھی نہیں. ہم نے کہا یہ کیوں؟ آدمی بھول جائے جانور نہ بھولے. کہا بات آدمی اور جانور کی نہیں ہے، ادھر کی دی ہوئی تعلیم کی بات ہے. اللہ اکبر. نہیں توجہ ہے. ادھر کے سکھائے ہوئے کی بات ہے. جب ادھر کا سکھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ کبھی غلطی نہیں کرتا. کبھی غلطی نہیں کرتا. اگر وہ کبھی بھی جب بھی اگر سوتے ہوئے پرندے کو چھیڑ دیجئے تو بغیر سوچے سمجھے اڑ کے بھاگ جائے گا، ہے نا؟ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. کہا یہ اس کی فطرت میں داخل ہے. اللہ اکبر. وہ کبھی غلطی نہیں کرتا. بس کسی نے مولائے کائنات سے مختصر سے وقت میں شرط کے ساتھ میں یہ پوچھ لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے. مختصر سے وقت میں یہ فرما دیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کی 1400 برس سے تشریحات بیان کرتے کرتے یہ وقت آ گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے سمجھا دیا ہو. 1400 برس ہو گئے ہیں. ہر ایک صاحب قلم یہی لکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے. یہ کمی رہ گئی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اسلام کی مکمل تفسیر کوئی نہیں بیان کر سکا. 1400 برس میں ہزاروں قلم نہیں بیان کر سکے. امام کو مختصر سا وقت دے کے پوچھ رہا ہے اسلام کیا ہے. آپ نے اسی سے بھی زیادہ مختصر وقت میں فرمایا اسلام بس 2 چیزوں کا نام ہے. خالق کی اطاعت کا نام ہے، مخلوق کی محبت کا نام ہے. خالق کی اطاعت کا نام ہے، مخلوق کی محبت کا نام ہے. قرآن پڑھ جائیے، تشریحیں پڑھ جائیے، تفسیریں پڑھ جائیے، 2 ہی پہلو نظر آئیں گے، یا عبادت الہی یا مخلوق کے حقوق. اللہ اکبر. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ نے کچھ سوچا نہیں، سوچ کے جواب نہیں دیا. آپ نے پوچھا یہ تو بتا دے کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کہا تو نے کچھ سوچا نہیں؟ کہا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے؟ میرا ہاتھ تو میرے سامنے کی بات ہے. کہا بس تیرے لیے تیرا ہاتھ سامنے کی بات ہے، علی کے لیے پوری کائنات سوچنے کی بات ہے. صلوات بر محمد والے. ہاں دوستو، اس جانور کو اس کو شعور دے کے بھیجا، اور جس کو اس نے شعور دے کے بھیجا ہے اس نے کبھی غلطی نہیں کی. تاریخ شاہد ہے. ایک قوم نے نبی کو ستایا، پریشان کیا. معجزے کے طور پہ کہا کہ ہم تو جب جانے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی لے آئیے آپ. مطلب سوچنے کی بات ہے، پہاڑ اور اونٹنی. ان کا ٹھیک ہے اگر تمہیں ضد ہے ہم یہ بھی کیے دیتے ہیں. اونٹنی آ گئی. آنے کے بعد میں کہا کہ دیکھو ایک دن تم پانی پینا، ایک دن یہ پانی پیے گی. حضرت صالح کا واقعہ ہے. ایک دن تم پانی پینا، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی. خبردار جس دن یہ پیے تم کوئی گڑبڑی نہ کرنا، اور جس دن تمہارا نمبر ہوگا یہ اونٹنی گڑبڑ نہیں کرے گی. یا لفظ میں بدل کے کہوں کہ انکروچمنٹ نہ کرنا.
جس دن اس کا نمبر ہو تم انکروچمنٹ نہ کرنا، یہ تم میں نہیں کرے گی۔ نوبت کیا آئی؟ غلطی انکروچمنٹ انسانوں نے کیا، اونٹنی نے نہیں کیا۔ ارے توجہ، اونٹنی نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادھر کی آئی ہوئی ہے، انسان نے غلطی کی۔ اللہ اکبر۔ بس اس سے آگے اور بڑھ جائیے۔ ایک سورہ ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں، سورہ فیل۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا نبی تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا معبود یہ نبی کہاں سے دیکھتا ہے؟ یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ نہیں توجہ ہے آپ کی، یہ کہاں سے دیکھتا ہے؟ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ کہا اگر نہ دیکھا ہوتا تو ہم نے خطاب نہ کیا ہوتا۔ کیا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک شخص نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کعبے کی طرف لوگ کھچ کھچ کے جاتے ہیں، اس نے ترکیب یہ کی کہ اپنا کعبہ دوسرا بنا دیا۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ دیواریں، مکان، یہ کچھ ستا رہا تھا انہیں، یہ ابرہہ کے یا اس کے لشکر کو کچھ پریشان کر رہا تھا، یہ تو اپنی جگہ پر تھا۔ اس کے باوجود اتنا حسد ہوا کہ اس کے مقابلے پہ ایک دوسرا گھر بنا لیا۔ گھر بنا لیا تو لوگوں سے کہا کہ تم اس کی عبادت کیا کرو، اب کوئی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ چل کے ہم اسے تباہ کیے دیتے ہیں۔ لشکر لے کے آ گیا۔ جب لشکر لے کر آیا ہے تو آپ کو معلوم ہے، مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر پرندے آ گئے۔ ابابیل میں نے دیکھا نہیں کتنا بڑا پرندہ ہوتا ہوگا ابابیل، آپ حضرات نے شاید دیکھا ہو۔ ابابیل پرندہ کتنا، اور اس کے پنجے کتنے ہوں گے، اور اس پنجوں میں پتھر کتنے ہوں گے، ہے نا؟ مگر ایک بات عرض کر رہا ہوں، پرندے نے آنے کے بعد میں پتھر مارنے شروع کیے، مگر کسی کمزور سے کمزور تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کوئی مستحق اس سے بچا ہو اور کسی غیر مستحق کے لگا ہو۔ اس پرندے نے جب پتھر وہیں مارا جہاں لگنا چاہیے، کسی اس کے نہیں لگا کہ جس کے نہیں لگنا چاہیے تھا۔ غیر مستحق کہ لگا نہیں، مستحق بچا نہیں۔ بس عزیزو، اب تو اندازہ لگا لیجئے کہ ادھر کا آنے والا پرندہ بھی کبھی غلطی نہیں کرتا۔ جب آنے والا پرندہ غلطی نہ کرے تو ادھر کا آنے والا امام کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ ادھر کا آنے والا امام بھی کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور بس عزیزو، میں زحمت کو آپ کے خاتمے کے قریب لا رہا ہوں کہ جب ادھر سے تعلق ہوتا ہے تو پھر غلطی نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا کہ چلتے چلتے امام کا گھوڑا کیوں رکا تھا۔ کربلا کا میدان ہے اور حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ تو کیا اس سے یہ احساس تھا کہ ہماری منزل آ گئی، اور امام کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہماری منزل آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سوچا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، امام کے ساتھ رہنے ہی کی وجہ سے اس میں یہ شعور پیدا ہوا تھا۔ امام تو بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرے دوستو یاد رکھنا، حسین تو ان کو ساتھ لے کے آیا ہے جو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں، ایسے جانور کو لے کے آیا ہے کہ جو جانور تک اپنی منزل کو پہچان رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہ حسین ہے، اور حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے۔ مگر دوستو، یہ تاریخ کچھ عجیب ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جب ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ شہزادی کی وفات کا وقت آ گیا، اور یہ کل ملا کے 95 دن کا واقعہ بنتا ہے، جس میں شہزادی کو یہ مصائب پڑھنے پڑے کہ مجھ پہ وہ مصائب گزرے ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات کی طرح تاریک ہو گئے ہوتے۔ بس میں بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، اگر دنوں پہ پڑھے ہوتے تو رات کی طرح تاریک ہو جاتے۔ منزل عجیب ہے۔ اسما کو بلایا، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تکبیر کی صدا بلند ہوتی رہے اس وقت تک سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، آواز آنی بند ہو جائے سمجھ لینا میں اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ مگر ایک بات کا خیال رکھنا، میرے بچوں کو میری وفات کی خبر اچانک نہ دے دینا، بلکہ پہلے کھانا کھلانا، پانی پلانا، آرام کرا دینا۔ یہ سننا تھا کہ اسما کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آنے کے بعد میں کیا دیکھا، بچے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ پوچھا، اسما ہماری ماں کہاں ہے، ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو، پانی پی لو، بس اتنا سننا تھا۔ کہا اسما کیا کبھی بغیر ماں کے ہم نے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ، کیا بغیر ماں کے کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بس یہ فقرہ وہ تھا کہ اسما سے برداشت نہ ہو سکا۔ کہا بچوں اب ماں نہیں۔ آگے پڑھے، پائنتی بڑا بیٹا کھڑا ہوا، پائنتی چھوٹا بیٹا کھڑا ہوا، سرانے بڑا بیٹا کھڑا ہوا۔ حسن نے آگے بڑھ کر کہا ماں ہم آئے ہیں، ہمارا سلام لے لیجئے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ حسین نے آگے بڑھ کر کہا ماں ہمارا سلام قبول فرما لیجئے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ شہزادے نے ایک مرتبہ نہ جانے کس درد کے ساتھ فقرہ کہا اماں اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو میں رونے لگ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ سننا تھا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ بڑھے، میرے لال تو فاطمہ تیرا رونا برداشت نہیں کر سکے گی۔ بس دوستوں میں زحمت ختم کر رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رات کے تاریکی میں شہزادی کا جنازہ اٹھا، غیروں کا مجمع نہیں، قبیلے کے اور خاندان کے چند لوگ، مگر ایک راوی کا بیان یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچی جس کا سن مشکل سے 3-4 سال کا، وہ جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، مگر اس اہتمام کے ساتھ کہ جدھر مرد ہوتے ہیں بچی ادھر سے ہٹ جاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ ننھی سی بچی 3-4 برس کی عمر میں یہ اتنا اہتمام کر رہی ہے کہ تجھے معلوم نہیں یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں میں زحمت ختم کر رہا ہوں۔ اب اسی زینب کو کوفے کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں لوگوں نے دیکھا، اور کس انداز سے دیکھا ہے، اللہ اللہ۔ بس ایک فقرہ سن لیجئے، روایت سنا کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ کوفے سے قافلہ گزر رہا ہے، کچھ مزدور مکان کی تعمیر میں کام کر رہے ہیں، اور ان کا مالک مسلم جساس نگرانی کر رہا ہے۔ اتنے میں مزدوروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ڈھول بجاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، ایک قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب جو آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ اس کے پیچھے نیزوں کے اوپر کچھ سر ہیں، اور ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔ دوستوں میں زحمت ختم کر رہا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ میرا کام پیش کر دینا ہے۔ منزل عجیب ہے۔ جیسے ہی مزدوروں نے اپنے مالک سے کہا مالک یہ تو ہم نے کبھی ایسا اہتمام نہیں دیکھا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھو تو یہ کون ہے، نہ کوئی عید ہے نہ کوئی تہوار ہے،
نیزوں پہ سر ہیں، کچھ لوگ بے قجا و اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی بیویاں ہیں، مگر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھنا تھا۔ ایک مرتبہ مسلم کہتا ہے کہ مزدور ٹھہرو، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ جیسے ہی قریب پہنچا تو اس شخص کے پاس پہنچا جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پہ حسین کا سر تھا۔ نزدیک پہنچنے کے بعد کہا یہ بتا دے یہ سر کس کا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ وہ قیدی بیمار جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس سے پوچھ لینا، وہ تجھے بتا دے گا یہ کس کا سر ہے۔ بس اتنا سنا، آگے بڑھنا تھا۔ آگے بڑھ کر دیکھتا کیا ہے، ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا چلا رہا ہے۔ اس نے جا کے سلام کیا، قیدی ارے یہ بتا دے یہ سر کس کا ہے، تم کون ہو؟ یہ سن کر ایک مرتبہ عابد بیمار نے کہا کہ تو نے پہچانا نہیں بھائی؟ ارے ہمیں تو لوگ جانتے تھے، انہوں نے بھی پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں ہاں بس اتنا سننا تھا۔ کہا یہ تو بتا دو سر کس کا ہے؟ کہا کیا تم مسلمان ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا کیا تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں روزانہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا اے بھائی ہم اسی محمد مصطفیٰ کی ذریت ہیں جنہیں قیدی بنا کے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ کہا ارے وہ تو آل رسول ہیں۔ کہا ہاں بھائی ہم آل رسول ہی ہیں۔ یہ دیکھ نیزے پہ میرے باپ کا سر ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے، یہ چھوٹے سے نیزے کے اوپر میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، رو کر کہنے لگا اے مولا مظلوم امام، میں کچھ اور مدد تو نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی اگر کسی لائق ہوں آپ کے کام آ سکوں تو فرما دیجئے، آپ کی خدمت کرنا میرے لیے شرف کا سبب ہوگا۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بھائی تیرا شکریہ، اتنی دیر ٹھہر جا کہ اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں کہ ہمیں کس قسم کی مدد چاہیے۔ بس یہ سن کر کہنے لگا مولا کیا زینب کبریٰ بھی آئی ہے؟ کہا ارے تجھے نہیں معلوم، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی علی کی بیٹی ثانیہ زہرا ہے۔ سید سجاد نے جا کے عرض کیا پھوپھی اماں ایک ہمارا چاہنے والا بھی آ گیا، پھوپھی اماں کہہ رہا ہے کسی مدد کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ بس علی کی بیٹی نے ایک فقرہ کہا عابد بیمار اس سے کہہ دو اگر ہو سکے تو ایک ایک چادر ہمیں لا دے تاکہ اپنے چہرے کو چادروں سے ڈھانک سکے۔ اے سید سجاد کربلا سے سربراہ نہ چلے آ رہے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، معبود اس میں جو لغزش ہو گئی اسے معاف فرما۔ پروردگار عالم فرش عزا بچھانے والوں کی منت مراد پوری فرما۔ فرش عزا پہ آنے والے تمام مومنین و مومنات و اطفال کی آرزویں منت مراد پوری فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کا شرف عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں پر ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً پاکستان کے مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرما۔ ان کے ساتھ میں جو برتاؤ کیا جا رہا ہے اس برتاؤ کا بدلہ تو ہی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی تمام آرزویں منتیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب